السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ابھی کچھ دن پہلے مولانا توقیر رضا خان صاحب بریلی شریف کے جو ایک پروٹیسٹ کے چکر میں جنہیں گرفتار کیا گیا تھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ابھی تک گرفتار ہیں، ابھی تک قید ہی میں ہیں۔ اس کے لیے بریلی شریف کے جو لوگ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں ان کو لے کر کے اجمیر شریف کے درگاہ کے سرور چشتی صاحب نے کیا بولا ہے اور مولانا توقیر رضا صاحب کے بارے میں کیا بولا ہے، اور ایک آواز بلند کی ہے اجمیر سے چشتی لوگوں نے آواز بلند کی، کس طریقے سے انہوں نے اپنی آواز بلند کی ہے، وہ آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا پہلے، پھر اس کے بعد میری بات سن کر جائیے گا آپ۔ جی السلام علیکم سرور چشتی صاحب، یہ اعلیٰ حضرت کے پڑ پوتے توقیر رضا صاحب اتنے دن سے جیل میں ہیں، تو ان کے خانوادہ اعلیٰ حضرت والے کیا کر رہے ہیں؟ السلام علیکم بھائی، یہ المیہ ہے، ان کی ہزاروں کی تعداد سے مدارس اور مسجد ہے بریلوی آزاد کے، ان کے گھر والے آواز تک نہیں اٹھا رہے ہیں۔ سلمان اظہری صاحب بند ہوئے تھے، ہم نے آواز اٹھائی ان کے گھر سے، لیکن بریلی کے گھر سے کوئی آواز نہیں اٹھی، خانوادہ فاضل بریلی کی طرف سے، بریلویوں کی طرف سے۔ توقیر رضا خان صاحب بیچارے کتنے دنوں سے جیل میں، وہاں پر پتہ چلا ہے توقیر رضا خان صاحب کے بیٹے نے مجھے فون کر کے بتایا کہ وہ لوگ ایڈمنسٹریشن تک سے بات نہیں کر رہے ہیں، تو جو اپنے عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں، اور ہمارے درگاہ اور خانقاہوں کو جو ہندوستان میں ہزاروں کی تعداد سے کتنے لوگوں کی کس طرح سے آواز اٹھتی ہے، کبھی میانی سی آواز اٹھ گئی تو اٹھ گئی، بلکہ یہ لوگ تو گھر والے تو خلاف ہیں توقیر رضا خان صاحب کے۔ میرے ساتھ بھی یہ المیہ ہیٹ اسپیچ کہتے ہیں، اگر میں ناموس رسول کی بات کرتا ہوں، حرمت قرآن کی بات کرتا ہوں، غریب نواز کی بات کرتا ہوں، دین و ملت کی بات کرتا ہوں، یہ تو المیہ ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں سب کی باری آ گئی، ہو کے رہے، سب کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ 26 سال، 18 سال، 15 سال ہمارے بچے جیلوں میں بند رہتے ہیں ٹیررزم کے الزام میں، اور ثبوت کے ابھاؤ میں انہیں رہا کر دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوئی نہیں، کوئی آتنکواد کی تو فوراً کیا میڈیا ٹرائل شروع ہو جاتی ہے ہمارے۔ پہلے مدارس تھے، اب پروفیشنل بچوں کے پیچھے پڑ گئے، طرح طرح کے سامنے والے اسلام کے لیے بولتے ہیں، مسلمانوں کے لیے بولتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولتے ہیں، ان پہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان پہ کچھ نہیں، کہتے اسلام کو ختم کر دیں گے، ان کو دیش سے باہر نکالو، کوئی کیس نہیں۔ ہمارے بچے عمر خالد وغیرہ، یہ شرجیل امام برسوں سے بند ہیں، ضمانت تک نہیں ہوئی ہے۔ یہ اس قسم کا ظلم، لوگ اگر یہ خاموش ہیں، وہ بیچارے اعظم خان، ان پہ بھینس چوری کا الزام، منسٹر تھے، پین چوری کا الزام ہے، کوئی یونیورسٹی بناتا ہے اس کو، یہاں پہ نیو یارک میں ممدانی، نیو یارک فائنینشیل کیپٹل ہے دنیا کا، کل 7% مسلم ہے، only 7%، اور ایک مسلمان وہاں پہ میئر بنتا ہے۔ کوئی ایک حیدرآباد کی ہیں ورجینیا میں لیفٹیننٹ گورنر بنتی ہے، یہاں پہ مسلمان بہت اچھے عہدوں پہ، اسے کہتے ہیں ٹرولی سیکولر ڈیموکریٹک کنٹری۔ 2014 کے پہلے انڈیا کا ایک سیکولرزم اور ایک ڈیموکریسی، لارجسٹ ڈیموکریسی دنیا میں ہمارا نام تھا، آج دیکھیں کہاں پہنچ گئے ہم۔ اور یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے، یہ پولرائزیشن نہیں ہے، دس از سم تھنگ ایلس، اس سے ہمارا دیش بدنام ہوتا ہے۔ وی ٹو آر دا فیلو سٹیزنز آف انڈیا، اور ہندوستان کے مسلمان اگر اس طرح کے لوگوں کا ساتھ نہیں دیں گے جو آپ کے لیے بولتے ہیں بند ہوتے ہیں، تو لعنت ہے بغیرتی پہ تمہاری، اور بڑے بڑے القاب لے کے پیر صاحب، کوئی غازی ملت، کوئی امین ملت، کوئی فلاں ملت، کوئی ڈمکانہ ملت، اور ان کی لاکھوں کے مرید ہاتھ چما کے نذرانے لیتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں۔ یہ کیا کون سے حد وقت ہے؟ اپنے پیر صاحبان کا گریبان پکڑیں، بڑے بڑے مولویوں کا، کہ بھائی آپ لوگ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ بے شک ضرور۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ بھائی سرور چشتی صاحب، میں تو یہی کہوں گا چشتی گھرانہ سلامت رہتا، قیامت رہے، آمین آمین۔ کچھ رہے نہ رہے، ان سے میرے خواجہ کا ہندوستان زندہ باد، خواجہ کا ہندوستان زندہ باد۔ یا خواجہ ہے خواجہ۔ تو آپ لوگوں نے سنا مولانا جو وہ سرور چشتی صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے خاندان والے، اپنے لوگ آواز نہیں اٹھا رہے، خانقاہ والوں کو کیا ہو گیا، کیوں خاموش ہو رہے ہیں؟ جس طریقے سے ہم لوگ مفتی سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے آواز بلند کیے تھے، وہ اسی طریقے سے آواز بلند کریں۔ انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ ان کے گھر والے، یعنی بریلی شریف والے اور خانوادہ اعلیٰ حضرت کے جو لوگ ہیں اور ان کے جو بھائی لوگ ہیں، وہ کیوں نہیں، ان کے گھر والے آواز اٹھا رہے ہیں، وہ کیوں نہیں بول رہے؟ تو یہ بھی ایک طریقے کی بات ہے۔ دیکھیے،
جس وقت یہ معاملہ ہوا تھا اس وقت ان کے بھائی مولانا توصیف رضا نے آواز بلند کی تھی اور سرکار سے اپیل کی تھی ان کی رہائی کے لیے۔ اب ان کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کا بیان سوشل میڈیا کے اوپر تو آ نہیں رہا، اب کیا وہ اندرونی طور پہ اندرونی جو قانونی کارروائی ہے وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ اندر کی بات ہے، یہ اندر کا رپورٹ ہے، یہ ہم لوگوں کو معلوم نہیں، اللہ بہتر جانے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اچھے عالم دین ہے اور ہر چیز پہ سب سے پہلے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، ایک اچھے عالم ہیں، تو ان کے حق میں ہم لوگ دعائیں کریں اور سرکار سے اپیل ضرور کریں کہ سرکار ایسے لوگوں کو جو ہے جلد سے جلد رہا کر دیا کرے۔